الحمد لله الرحمن الحمد لله الحنان المنان الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن في شهر رمضان وجعل صيامه أحد أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أحمده تبارك وتعالى فإنه وعد من صام رمضان بإيمان واحتساب وعده بغفران الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خير من صلى لله وصام صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه الكرام ما تعاقبت الليالي والأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الجنة الدرجات العلى. اللهم ارحمنا وعافنا واغفر لنا واغفر لموتانا واشف مرضانا. اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. قرآن کریم سن رہے ہیں. مہینہ قرآن کریم کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر تم لوگوں کو وہ نظر آ جائے جو میں نے دیکھ لیا ہے، تم بہت کم ہنسنا شروع کرو، بہت کم تمہیں ہنسی آئے. وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم لوگ بہت زیادہ رونا شروع کر دو. وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہارے آنسو نہ رکیں، تمہاری زندگی کے شب و روز زیادہ رونے میں گزر جائیں. صحابہ نے پوچھا وَمَا رَأَيْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھ لیا ہے؟ قال، آپ نے کہا رأیت الجنت والنار، میں نے جنت کو اور دوزخ کو دیکھ لیا ہے. رأیت الجنت والنار، میں نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے. اگر تم لوگ دیکھ لو، تمہارے آنسو نہ تھمیں، تمہاری کہکے ختم ہو جائیں، تم زندگی کا اکثر حصہ روتے ہوئے گزار دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حدیث ہے، لا تنسوا العظیمتین، دو بڑی چیزوں کو نہ بھولنا. لا تنسوا العظیمتین الجنت والنار، ان دو بڑی چیزوں کو نہ بھولنا، جنت بھی ہے اور آگ بھی ہے. وہ کہہ رہے تھے وَهُوَ يَبْكِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ادا فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے. وقد بلت جانب لحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے دونوں طرف مکمل تر ہو چکے تھے. آپ کہہ رہے تھے والذی نفس محمد بیدہ، محمد کی جان جس ذات کے قبضے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو تعلمون ما اعلم من امر الاخرہ، آخرت کے معاملات کو جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو، لمشیتم الی الصعید، تم گھروں کو چھوڑ کر کھلے میدان کی طرف بھاگ اٹھو.
ادھر چلے جاؤ. وَلَحَثَيْتُمْ عَلَىٰ رُؤُوسِكُمُ التُّرَابَ، تم آخرت کا تصور کر کے اس کا تصور جما کر اپنے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دو. عقل تمہاری کام نہ کرے، تمہیں بے بسی محسوس ہو، تم اٹھا کے اپنے سروں پہ خاک ڈالتے رہو، اپنے سروں کو اس مٹی میں آلودہ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دکھایا تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں مسلسل جنت بھی ہے اور آگ بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے. معاملہ صرف اتنا آسان نہیں کہ کھڑے ہو گئے، تراویح پڑھ لی، قیام کر لیا، اچھے قراء کی آواز سن کر لطف اندوز ہو گئے. اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. وہ آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں، وہ آیتیں جو سنائی جا رہی ہیں، جو سنی جا رہی ہیں، وہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے، بندہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ قرآن ہوگا. دو میں سے ایک معاملہ ہوگا. والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں جھگڑا کرنے والا، سفارش کرنے والا ہوگا، او علیک، یا تمہارے خلاف گواہ بن کے آئے گا. سوچئے ہم کتنی بڑی آزمائش میں ہیں اور پھر کتنی بڑی غفلت میں ہیں. وہ احساس کہاں ہے کہ ہمارے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہ ہو جائیں، ہمارے خلاف قرآن گواہ نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الناس یغدو، ہر کسی کی صبح ہوتی ہے. کل الناس یغدو، ہر کوئی اس کی صبح ہوتی ہے. فبائع نفسہ، اور ہر کوئی اپنی جان کا سودا کر رہا ہے. فبائع نفسہ، ہر کوئی اپنی جان کو پیش کر کے کچھ کمانے میں لگا ہے. فمعتقها، ایک ایسا ہے جو اپنی جان کو عذاب سے آزاد کروا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے او موبقها، دوسرا وہ ہے جو اس کو خود ہی برباد کر رہا ہے. ایک قرآن پڑھ رہا ہے، آزاد ہو رہا ہے، دوسرا قرآن سے غافل ہے، برباد ہو رہا ہے. ایک اولاد کو مساجد کی طرف لے کے جا رہا ہے، دوسرا عین وقت افطار ہوٹلوں میں جا کے بیٹھ کے مزے اڑا رہا ہے، مغرب کی نماز کی پرواہ نہیں ہے. یہ عمل کا وقت تھا. ایک رب کے حضور کھڑا ہوا ہے، تھک رہا ہے، قیام کر رہا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے، ایڑی میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے پھر بھی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے. دوسرا اپنے چارپائی پر، اپنے صوفے پر بیٹھ کر وقت نماز میں ٹی وی چینلز بدل بدل کر تماشے دیکھ رہا ہے. فمعتقها او موبقها، ادھر بھی ایک ہے ادھر بھی ایک ہے، دونوں کے شناختی کارڈ مسلمان ہیں، نام بھی مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم لوگ ہنسنا کم کر دو، زیادہ رونا شروع ہو جاؤ. کون سی آگ یا رسول اللہ؟ لا تبقی ولا تذر، ایسی آگ جو کچھ چھوڑے گی نہیں. لواحۃ للبشر، انسان کے چہروں کو نوچ دے گی. علیہا 19، اس پہ اللہ کے 19 فرشتے نگہبان بن کے بیٹھے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی ان کو زیارت کروائی گئی، دوزخ کی زیارت کروائی گئی، ایک بہت سخت آواز آئی، کسی چیز کے گرنے کی آئی. کہا گیا ھذا حجر رمی بہ فی نار منذ 70 خریفہ، یہ آج ایک پتھر جو 70 سال پہلے اوپر سے پھینکا گیا تھا، آج جہنم کے سب سے نچلے حصے میں وہاں پہ پہنچا ہے. فہو یہوی بہا فی النار الی الآن، ابھی تک گر رہا تھا. انہی نیچے گہرائیوں میں، اسی گہرائیوں میں اہل جہنم ہوں گے. وہیں پہ حساب ہوگا، وہیں پہ ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. ان کو آگ میں رکھ کر سایہ بھی آگ ہی کا دیا جائے گا، کپڑے بھی آگ کے ہوں گے، سر کے اوپر سائبان بھی آگ کا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا ہوگا. کیا اس کو آسان سمجھتے ہیں؟ پھر یہ سمجھتے ہیں ان مجرموں، وہ مجرم کون ہوں گے؟ وہ مجرم وہی تو ہوں گے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. وہ مجرم، یہ آگ انہی مجرموں کو لیے ہے جن کے سامنے اللہ کے احکامات آتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے،
قرآن کریم کے خطبے اور واعظ سنتے تھے، لیکن سمجھتے تھے 2 4 8 پوری ہو گئی نکلو، تعداد میں تھے 8 اور 20 اہم نہیں تھا، اہم تھا قرآن کا پیغام ایک بار پھر واضح طور پہ سنا دیا جائے۔ وہ مجرم جو اذان سننے کے باوجود بھی بے نماز رہا، روزے میں دن آنے کے باوجود بھی کھاتا رہا، جو قیام کی راتوں کے باوجود بھی لیٹا رہا، جو حرام جانتے ہوئے بھی میوزک اپنے گھر میں بند نہ کروا سکا، جو جانتے ہوئے بھی پردے کے احکامات وہ اپنے گھروں میں لاگو نہ کر سکا، کوئی دنیا کا عالم، کوئی دنیا کا فقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ وہ روشن خیالی کے نام پہ نالائق اسلام کے احکامات کو بدل کے اپنے دل کو تسلی دیتا رہا، وہی تو مجرم ہوگا، انہی مجرموں کے لیے آگ ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ ہوں گی، ہمارے ساتھ یا تو بطور سفارشی کھڑی ہوں گی، حمایتی کھڑے ہوں گی، یا ہمارے خلاف گواہ کے طور پہ ہوں گی۔ قرآن سننے والوں، پڑھنے والوں، واعظ دینے والوں، واعظ سننے والوں، معاملہ آسان نہیں ہے۔ انسان ہونا پھر مسلمان ہونا یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے ایک تنکا اور کہتے تھے کاش کہ میں تنکا ہوتا، کاش کہ میرا وجود نہ ہوتا۔ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم، تصور کیجئے اپنی سب سے پیارے رشتہ داروں کا، اپنی ذات کا، اپنے سب سے عزیز ماں باپ اور بچوں کا تصور کر کے یہ سوچئے، خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ادھر چلا گیا جہاں پہ کہا جا رہا ہے ان شجرۃ الزقوم، تھور کا درخت، طعام الاثیم، اس گناہگار کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، پیٹ میں جائے گا، جا کے وہاں پہ تانبے کی طرح ابلے گا، کغلی الحمیم، وہاں پہ پیٹ کے اندر ہانڈی بنا کے اس کے اندر جوش مارے گا۔ بتائیے تو صحیح، یہ قرآن کی آیت سننے کے بعد اگلی آیت پہ کیسے چلے گئے؟ رکے کیوں نہیں؟ سوچا کیوں نہیں؟ اپنی بیٹی کا تصور کر کے، بیٹے کا چہرہ سامنے رکھ کر، ماں کو سامنے رکھ کر، باپ کو سامنے رکھ کے دین کی طرف پلٹنے کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ زقوم جو پورے کا پورا کھانا ہی زقوم کے طور پہ مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنا زہریلا، اتنا کڑوا، اتنا بدبودار کھانا ہوگا کہ اگر موجودہ زمانے میں، موجودہ نظام کائنات میں زمین والوں کو صرف لو ان قطرہ من الزقوم قطرت فی الارض، ایک قطرہ اگر زمین میں ڈال دیا جائے، لامرت علی اہل الدنیا معیشتہم، دنیا والوں کے اوپر ان کا جینا حرام کر دے، ایک قطرہ پوری کائنات کے لیے۔ اور وہاں پر انسان، ایک انسان کو جو ملنا ہے وہ یہی ملنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، پھر وہ کھولتے ہوئے پانی ان کے سروں پہ ڈالے جائیں گے، فینفذ الجمجمہ، وہ پانی کھوپڑیوں میں اترے گا، حتی یخلص الی جوفہ، وہ انسان کو کاٹتے 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 وہ پانی اس کے پیٹ میں جائے گا، یہاں تک کہ جو پیٹ کے اندر جتنا کچھ ہے اس کو کاٹنا شروع کر دے گا، حتی یمرق من قدمیہ، وہ گرم پانی جب سروں سے گرے گا وہ کاٹتے کاٹتے نیچے تک جائے گا اور پاؤں سے نکل جائے گا۔ انسان کا وجود تکلیف میں ہے، انسان کا وجود فنا ہو رہا ہے، لیکن اب فنا نہیں ہوگا۔ ثم یعاد کما کان، پھر اس بندے کو پھر سالم وجود عطا کیا جائے گا، پھر عذاب شروع ہو جائے گا۔ کس کے لیے یہ ہے؟ یہ ساری کی ساری وعیدیں۔ اگر کسی نے صرف اس بات پہ زور رکھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، جو مرضی کرو بخش دے گا، ہم ایک بھی جملے سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کر سکتے، لیکن بندوں کے حقوق کھا کر، گالیاں لوگوں کو دے کر، غیبتیں اور چغلیاں کر کر، لوگوں کے خلاف باتیں کر کر اور پڑوسیوں کا حق کھا کر مجرم نہیں ہوتا تو پھر مجرم کون ہوتا ہے؟ اور مجرم کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، وہاں پہ ٹکے رہیں گے، وہیں پہ قیام کریں گے۔ یہ
ساری کے ساری جو ہم آیتیں سنتے ہیں یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ بن سکتی ہیں؟ کبھی سوچئے کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی ہمارے خلاف گواہ بن گئی، آئمہ نے، فقہاء نے، علماء کرام نے، واعظ دینے والوں نے تو واضح طور پہ اللہ کے احکامات پہنچا دیے، لیکن قرآن سننے والے وہ تو بتائیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو رمضان میں اتارا، ھدی للناس وبینات، یہ ہدایت بن کے آیا ہے، واضح احکامات بن کے آیا ہے۔ روزہ رکھ لیا ہے، ہدایت کیا حاصل کی ہے؟ رمضان آ گیا ہے، گناہ کون سا چھوڑا ہے؟ رمضان جا رہا ہے، تبدیلی کیا آئی ہے؟ اللہ کے بہت سے بندے ان کو توبہ کی توفیق ملی، بہت سے بندے ہیں انہوں نے جنت کمائی ہوگی، لیکن عمومی طور پر، مجموعی طور پر اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، یہ ایک آیت قراء کی آوازیں اور ان کی خوبصورتیوں کے پیچھے اتنی توجہ نہ دیں۔ اصل قرآن کا احترام اور حق اس کے وہ جملے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، بڑے نڈر بہادر صحابی، قرآن کی ایک آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آتی ہے، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب اوپر آ کے رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آیت سنی، ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کھائی، سچ کہا، چلے گئے، ثم رجع الى منزلہ، گھر گئے، 1 مہینہ بیمار رہے، ان عذاب ربک لواقع، قرآن کہتے ہیں تیرے رب کا عذاب آ کے رہے گا، رب میرے پہ آ کے رہے، میرے بچوں پر، میری امت پر، ان عذاب ربک لواقع۔ 1 ماہ تک عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر شخص بیمار رہا، لوگ آتے تھے، عیادت کرتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی بظاہر کوئی علامت نہیں ہے، کسی بیماری کی علامت نہیں ہے، عمر اٹھ نہیں پا رہا، عمر رضی اللہ عنہ چل نہیں پا رہے، عمر کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں آ رہی، کیوں؟ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آ کے رہے گا، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم اپنے عذاب جہنم میں سدا رہنے والے ہیں، انا من المجرمین منتقمون، قرآن کہتا ہے ہم مجرموں سے انتقام لے کے رہیں گے۔ مجرم کون ہے؟ توحید واضح ہے لیکن شرک میں مبتلا ہے، سنتیں واضح ہیں لیکن بدعتوں پہ عمل کر رہا ہے، پردے کے احکامات واضح ہیں لیکن روشن خیالی کے نام پہ پردے کو اتارا ہوا ہے، سارے کے احکامات واضح ہیں، سود واضح ہے لیکن اگرچہ چونکہ چنانچہ میرے خیال میں کر کے وہ کھائے جا رہا ہے۔ رمضان کے روزے آ چکے ہیں لیکن رمضان کے روزوں سے غافل ہے، کبھی رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ساری کی ساری بھوک برداشت کرنے کے باوجود بھی نمازیں نہیں پڑھ رہا، سمجھ رہا ہے کہ میں روزے رکھ کے بیٹھا ہوں۔ یہ تو وہی مجرم ہے جس کے بارے میں رحمت للعالمین کہہ کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگوں کا روزے سے مقدر صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے۔ یہ قرآن جو سن رہے ہیں، جو سنایا جا رہا ہے، معاملہ صرف سنانے کی حد تک نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہونٹوں کو ہلا کر کانوں میں ڈالنے کی حد تک نہیں تھا، یہ تو انسان کا سمجھنے سوچنے کا ایک نظام ہے، اس کا آغاز تھا۔ اس کے پیچھے ہر جملہ، ہر آیت انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہ بن رہی ہے۔ یہ حافظ کو لے لیا، کچھ خدمت کر دی، قرآن سنوا دیا اور بھجوا دیا اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، یہ امت نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا۔ قرآن کریم اس لیے جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دہرائی نہیں کیا کرتے تھے، وہ کوئی خاص الفاظ یاد کرانا مقصود نہیں تھا، ان سب کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے، صرف یاد کروانا یہ تھا کہ لوگوں اس زندگی سے نکل کر قبر میں اترنا ہے، قبر کے بعد 2 میں سے ایک منزل ہے، یا آگ ہی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، یا وہاں پر ثواب ہی ثواب ہے، وہ اس کے لیے تیاری ہے، وہ یاد کروانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
وہ لوگ اپنے کھانے میں جنت اور جہنم دیکھتے تھے، وہ لوگ اپنی ڈشوں میں، اپنے کھانے میں، اپنے پانی کو انہوں نے اپنی آخرت سے ملایا ہوا تھا۔ شریف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماء مبردا، عبداللہ ابن عمر کو کہیں سے ٹھنڈا پانی مل گیا، عربوں کے ہاں ٹھنڈا پانی ملنا بڑی بات تھی، فبکا، رونے لگے، واشتد بکاؤہ، اور پھر دھاڑے مار کے رونے لگے، فقیل لہ ما یبکیک، ابن عمر ہوا کیا، پانی ملا ہے رو رہے ہو؟ کہنے لگے ذکرت آیۃ فی کتاب اللہ عز وجل، مجھے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، ان جہنم والوں کے درمیان اور جو ان کو چیزیں پسند ہیں درمیان میں رکاوٹ ڈال دی جائے گی، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ مجھے ٹھنڈا پانی پسند ہے، سوچتا ہوں ادھر چلا گیا تو یہ تو مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں شربت پینے والوں، کئی ڈشیں سجانے والوں، طرح طرح کے جوس بنا کے پینے والوں، کبھی اس کی طرف دیکھ کے سوچنا یہ کھانا جو ہمیں مل رہا ہے، ہم نے کیا اس کھانے کا، کھانے والے جو کھانا دینے والا ہے اس خالق کا، رازق کا حق ادا کیا، کم از کم شکر ادا کیا؟ اور اگر یہ کھانے مجرم ہونے کی وجہ سے ہمارے معصوم بچوں کو آخرت میں نہ مل سکے، ہم ان کے لیے جنت میں کھانوں کا بندوبست نہ کروا سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ ابن عمر کہنے لگے، وہ آیت بھی یاد آتی ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ دوزخ والے جنت والوں کو پکار کے کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر سے کچھ پانی تو پھینکو، کوئی پانی اوپر سے ہم پہ پھینکو، او مما رزقکم اللہ، یا پانی نہیں ہے تو جو تمہیں اللہ نے مشروب دیا ہے وہ پھینک دو، کچھ تو آگ ہماری کم کروا دو۔ آواز آئے گی، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے اب ان چیزوں کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، مجرموں کو نہیں ملیں گی۔ جنت کے تذکرے ہم جب قرآن میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا تذکرہ آتے تھے مانگتے تھے، دوزخ کا آتا ہے پناہ مانگتے تھے، ہم خاموشی سے پیچھے کھڑے ہیں، ہمیں اخبار سمجھ آتی ہے، ٹی وی سمجھ آتا ہے، انگریز کی کمنٹری سمجھ آتی ہے، کسی اداکار کے ڈائلاگ سمجھ آتے ہیں، ہمیں اللہ کا کلام سمجھ نہیں آتا۔ جب سمجھ آئے گا دلوں کی کیفیت بدلے گی۔ جنت کا تذکرہ ہے، ایک تابعی رونا شروع ہو گئے، لوگوں نے کہا تذکرہ جنت کا ہے، رونے کا کیا مقام بنتا ہے؟ آیت تھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو، بھاگ پڑو، جاؤ جا کے مغفرت کو اچک لو، اور ایک ایسی جنت کی طرف، اپنے لیے ایک جنت، کائنات کا کل جتنا حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک بندے کی جنت اتنی بڑی ہوگی۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اس آسمان و زمین کے برابر ہے۔ رو رہے ہیں، کہنے لوگوں نے کہا روتے کیوں ہیں، یہ تو جنت کا مقام ہے۔ کہنے لگے اگر اللہ کی اتنی وسیع جنت میں مجھے جگہ نہ ملی تو یہ تذکرے کس کام کے، یہ فضیلتیں کس کام کی، یہ نہریں، یہ درخت، یہ پانی، یہ اللہ کی نعمتیں، اگر اس سے میں محروم رہا تو میرے لیے یہ تذکرے کس کام کے۔ سوچئے تو صحیح، نوجوانوں، بچوں، بڑی عمر کے لوگوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس مسجد سے نکل کر پھر ہمارے معمولات کیا ہیں؟ اس مسجد میں جو فضا ہے اس کی جھلکیاں ہمارے گھر میں ہیں، یا آج شام بھی وہاں پہ ڈرامے چلنے ہیں، سیاسی غلاستوں پہ تبصرے ہونے ہیں، یا پھر وہاں پر اسی طریقے کے لباس ہونے ہیں، وہی کو کلچر ہونا ہے، مخلوط محفلیں ہونی ہیں۔ عید کے بعد عید کے دن ہم نے سارے رمضان کی محنت کا ستیہ ناش کر دینا ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ پردے کی پرواہ، ذکر سے غافل، کیا وہی ہماری حالت ہونی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کی آیات ہمارے لیے آزمائش ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، حصار میں ہیں، بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ ایک طرف ماں باپ اور بچوں کے ساتھ جنت میں داخلہ ہے، اور ایک طرف اپنے گھر والوں کو ہار دینے کا اور کھو دینے کا معاملہ ہے۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قرآن کا جملہ جو آپ نے اتراوی میں سنا، ہارنے والے وہ ہوں گے، شکست کھانے والے اصل میں وہ ہیں
الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کھو دیں گے. وہ باپ اس جہنم کے گڑھے میں، ماں ادھر جا رہی ہے، بیٹا ادھر جا رہا ہے، باپ بیٹے کے پاس جاتا ہے لیکن نہیں کچھ دے سکتا. یوم یفر المرء من ابیہ، اس دن انسان باپ سے، بھائی سے، اخیہ وصاحبتہ وبنیہ چھوڑ کے بھاگے گا. یہ قرآن کے ایک پیغامات ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کسی کا جذباتی واز نہیں ہے، اس خالق کا اتارا ہوا جس نے آپ کو یہ وجود عطا کیا ہوا ہے، اس کے پیغام ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کے حق میں قرآن کریم کو گواہ بنا دینا. اے رب کریم ہمیں اس دن قرآن کے سامنے بطور مجرم نہ کھڑا کر دینا. قرآن کریم کے بارے میں کعبی فرماتے ہیں اس قرآن کے پیچھے لگ جاؤ، اس قرآن کے پیچھے پڑ جاؤ، سیکھنے میں، یاد کرنے میں، عمل کرنے میں، اور ڈرو اس دن سے جس دن قرآن تمہارے پیچھے لگ جائے. جس دن قرآن کسی کے پیچھے لگ گیا، اپنے مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے لگ گیا، تو اس دن پھر کوئی بچت نہیں ہوگی. بتائیے تو صحیح، جس شخص کے خلاف قرآن گواہ ہو رہا ہو، اس سے زیادہ کوئی بے برکت شخص ہوگا. لیکن قرآن پہ محنت کرنے والے، قرآن کریم سے محبت کرنے والے، مسلسل پڑھنے والے، پڑھانے والے، صفحے کھول کر دیکھ کر عمل کرنے والے. اب قرآن کے ساتھ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری تمثیل بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، میں نے سنا فرما رہے تھے یہ قرآن اپنے سے پیار کرنے والے کو قیامت کے دن ملے گا. یلقا صاحبہ یوم القیامہ، کس طرح ملے گا؟ کالرجل الشاحب، ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے گا جو تھکاوٹ کی وجہ سے جس کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، جو تھکا ہوا ہے. کالرجل الشاحب فیقول لہ، کہے گا قرآن پڑھنے والے، هل تعرفونی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ وہ کہے گا ما اعرفک، مجھے نہیں پتا تم کون ہو. وہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تمہارا ساتھی وہ قرآن ہوں. الذی اظمأتک فی الحواجر، میں نے جو دن کا سخت پیاس والا حصہ گرم ہوتا تھا اس میں تمہیں پیاسا رکھتا تھا، تم مجھے پڑھتے جاتے تھے اور مجھے پڑھنے کی وجہ سے تمہیں پیاس لگتی تھی. واسہرت لیلک، اور میں تمہیں رات کو جگایا کرتا تھا. ان کل تاجر من وراء تجارتہ، آج ہر تجارت والا اپنی تجارت کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن آج تمہاری تجارت تمہارے سامنے موجود ہے. فیعطی الملک یمینہ، پھر اس قرآن سے محبت کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے کو، قرآن کو مسلسل پڑھنے والے کو اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت عطا کر دی جائے گی. والخلد بشمالہ، اور بائیں طرف اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا فرمان دے دیا جائے گا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، اس کے سر کے اوپر بڑا پیارا، بڑا خوبصورت تاج رکھ دیا جائے گا. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، اور اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا. تصور کریں، یہ حفاظ کے لیے حدیث نہیں ہے، صرف حفظ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو جتنا پڑھے لیکن پڑھتا رہے، مسلسل پڑھتا رہے. تصور کریں آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو بلایا جائے اور ان کو جنت میں وہ لباس پہنا دیا جائے. آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی اس محنت کی وجہ سے وہ اس کو جنت میں تاج پہنائے جا رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو ایسی اولاد بنا دے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بندے پوچھیں گے بیما کسینا ھذا، وہ ماں باپ پوچھیں گے بیما کسینا ھذا، ہمیں یہ اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے، ایسی شاندار پوشاک جو کبھی دنیا میں انہوں نے دیکھی نہیں، ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنِ، تمہارے اولاد کا جو قرآن سے تعلق تھا اس کی وجہ سے تمہیں دیا جا رہا ہے. بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنِ، تمہارے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کر کے گرینائٹ اور ماربل لگا کر
اور وہاں پہ روشنیاں لگا کر ماں باپ کو یہ مقام ملے گا، یا گھر بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے، کہیں بیٹھے قرآن پڑھ پڑھ کے یہ مقام ملے گا؟ ایک طرف ہے یہ احادیث جو سچی ہیں، ایک طرف ہے وہ بدعتیں جو جھوٹی ہیں اور بندے کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو ایسی اولاد بنا دے۔ کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنِ، تمہارے بچوں کے قرآن کی تعلق کی وجہ سے یہ رتبہ عطا ہوا ہے۔ ماں کے چہرے کو سامنے رکھ کر، باپ کے چہرے کو سامنے رکھ کر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، بتائیے تو صحیح اس ہدف کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دعا کیجئے اللہ ہمیں ایسا ہی قاری قرآن بنا دے، عامل بالقرآن بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ماں باپ کو اعزاز دینے کے بعد قرآن پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو، ہو سکتا ہے وہ دنیا میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہو، تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہو، لیکن مسلسل پڑھتا ہو، اس نے قرآن کو فراموش نہ کیا ہو۔ کہا جائے گا اقرأ واسعد فی درج الجنہ، آؤ یہ جنت کے درجوں کی سیڑھیاں ہیں، ان پہ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، وغرفہا، اور اوپر ہم نے بڑے کمرے تیار کیے ہیں، سٹوریز ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، بڑے بڑے ٹاورز ہیں، جنت میں کھڑے ہیں، چڑھتے جاؤ۔ فہو فی صعود، تصور کیجئے منظر کی خوبصورتی دیکھیے، فہو فی صعود، وہ چڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا، ما دام یقرأ ھذا کان او ترتیلا، جب تک وہ قرآن پڑھتا جائے گا وہ جنت کے درجات میں چڑھتا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی انہی درجات میں چڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بھی انہی عظیم عظمتوں کے، ان فضیلتوں کے حقدار بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الصيام، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم ایک جملہ، ایک آیت، اللہ کا پیغام، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان لانے والو تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ہاریں گے، خسارہ پائیں گے۔ یہ ایک آیت اللہ کا پیغام ہے۔ ہر شخص، سب سے پہلے کہنے والا اور پھر سننے والے، یہ اپنا محاسبہ کر لیں، کیا ہم اپنے مال کی وجہ سے، اپنی ملازمت کی وجہ سے، اپنی ڈیوٹی اور اپنے سودوں اور میٹنگز کی وجہ سے اور اپنی اپائنٹمنٹس کی وجہ سے کیا اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، یا اللہ کا ذکر کو ہم ترجیح دے کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نیک کاموں کو دنیاوی کاموں کی وجہ سے نہیں چھوڑتے؟ یہ اللہ کا ایک پیغام مکمل ہوا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لوگوں تمہارے اعمال، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ابھی بھی رمضان کا بڑا حصہ باقی ہے، رمضان کا 1/4 حصہ باقی ہے۔ مت سمجھیے کہ جمعہ ہے اور جمعے کے بعد ہم آزاد ہیں، اب عید کی تیاری کریں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ بھی آئے، اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو اللہ کے ذکر سے غافل رہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس کو پھر بھی میرے ذکر کی توفیق نہ ہوئی، اس کے لیے پھر آگے بڑی ہی تنگ اور گھٹن والی زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت کے دن آنکھوں سے محروم کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھا کرتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ کہیں گے اسی طرح تمہارے پاس میرے احکامات آتے تھے، فَنَسِيتَهَا، مسجد سے نکل کے تم بھول جاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اندھا کر کے تمہیں آج بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم اسی طرح بدلہ دیں گے۔ من اسرف، جو حد سے بڑھتے جا رہے ہیں،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم اس شخص کو جو اللہ کے احکامات سننے کے باوجود حد سے بڑھتا جا رہا ہے اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، عملی طور پر وہ بندہ اپنے رب کی آیات پر عمل نہیں کرتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یہ تو ایک مثال دی ہے، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کے احکامات جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیے 8 اور 20 کے چکر میں پڑھ کر کوئی 8 پہ مطمئن ہے، کوئی 20 پہ ہے، یہ دونوں ہی اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے ہیں، ہمیں دونوں ہی سے محبت ہے، لیکن اصل بات قرآن کی وہ آیات ہیں، وہ پیغامات ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، دنیا کا گھر بنانے والوں، آخرت کے بارے میں خدا را فکر کیجئے۔ یہ رمضان کا ختم ہو جانا، نہ جانے ہم میں سے کتنے کا آخری رمضان ہے، نہ جانے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا، اور کتنے ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں عمر بڑی پڑی ہے، آتے رہیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کو دیکھیے، ایک ننھا سا جملہ، اس کا آدھا حصہ میں پڑھ رہا ہوں، فَإِنِّي قریب، اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنِّي قریب، اور بندہ تم کہاں ہو؟ اللہ قریب ہے، تم نماز کے وقت لیٹے ہوئے ہو، اللہ قریب ہے، تم نے گھروں میں ابھی بھی میوزک اور ڈرامے چلائے ہوئے ہیں، فَإِنِّي قریب، ادھر قیام کا وقت ہے، تم شاپنگ مال میں گھسے ہوئے ہو، فَإِنِّي قریب، اللہ کہہ رہا ہے بلا لو اور تم بلا نہیں رہے، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، میری رحمت لے لو، اور بندہ رحمت سے دور بھاگ رہا ہے۔ فَإِنِّي قریب، ڈھونڈے تو صحیح اپنے اپنے وجود میں رب کہاں ہے، ملا ہے یا نہیں ملا۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، قرآن کا ایک اور جملہ جو آپ پڑھیں گے ان دنوں میں، کیا وہ نہیں سمجھتا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ چوری چوری روزے چھوڑنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، وہ گھروں میں ساس اور بہو کے معاملات، ایک دوسرے کے خلاف سسرالی اور یہ سازشیں کرنے والے، یوں کہوں گا تو یہ کہے گی، آگے سے میں یہ کہوں گا، وہ رشتوں کو خراب کرنے والے، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کیا وہ نہیں دیکھ رہا؟ اس کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ لوگ نہیں دیکھ رہے، لوگوں کے دیکھنے کی پرواہ نہ کریں، یہ دیکھیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ فَإِنِّي قریب، میرا وجود، اپنے وجود کو سمجھیں، میرا وجود مقدس ہے، میرا رب میرے قریب ہے، میں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے، اتنا شاندار ساتھ ہے۔ فَإِنِّي قریب، میں، اللہ فرما رہے ہیں میں قریب ہوں۔ اے قریب، اے مجیب، اے اللہ ہم آپ کو آپ کے اسی نام کا واسطہ دے کے یہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ آپ قریب ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ قریب ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں آپ قریب ہیں، یا اللہ ہمیں اسی جملے کی شرم اور حیا عطا فرما دے، اے اللہ اسی جملے کی وجہ سے ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، اے رب کریم آپ قریب ہیں، آپ کی قربت کے احساس کی وجہ سے، اے اللہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم اس قربت کے احساس کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ان گناہوں سے چھڑا دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی نبینا المصطفى اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، اے اللہ یہ دن گزر رہے ہیں، اے اللہ اس میں جو باتیں کی ہیں اللہ وہ قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور معطر اور شاداب کر دے، اے اللہ جتنے بھی پیاروں کو ہم اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار آئے، اے اللہ ہم زندہ بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمارے وہ بندے بھی رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ بے نیاز ہیں، کسی کو عذاب دینے سے آپ کی بے نیازی میں اضافہ نہیں ہوگا، کبریائی میں اضافہ نہیں ہوگا، کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی، اے اللہ ہم سب لوگوں کی زندہ اور مردہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جن کو عذاب ہو رہا ہے اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اے اللہ تیرے بندے تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اے اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ رب کریم بہت سے ساتھی ہیں ان کے گھروں میں کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، دل کے معاملات ہیں، معذوری کی طرف جا رہے ہیں، اے رب کریم ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو عافیت میں ہیں لیکن ان کے مقدر میں حادثہ ہے، تکلیف ہے، کینسر ہے، ان کے جسم میں بیماری بن رہی ہے، اے اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اے اللہ ہم بے بس ہیں, ہمیں نہیں پتہ, لیکن اے اللہ ہمیں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے, اے اللہ اس وعدے پہ یقین ہے. اے اللہ جس شخص کے ہمارے جاننے والوں پیاروں یا ہمارے جسم میں کوئی خطرناک بیماری بن رہی ہے, اے اللہ اس کو ختم فرما دے, اے اللہ اس آزمائش کے آنے سے پہلے اس کو ٹال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.